اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کب کب کہاں کہاں اور کیسے کام آتا ہے، اور سبحان اللہ نبی پاک کی تعظیم، نبی پاک سے محبت کیسے کام آتی ہے۔ واقعہ سنیے گا، حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ پاک نے اسے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی، 200 ایئرز اس کی لائف تھی، مگر بدقسمتی سے 200 سال ہی اس نے سمجھ لے زندگی پوری کی پوری نافرمانی میں گزاری، اللہ کو ناراض کرنے میں گزاری۔ اب اتنے گناہ کیے، اتنی اس کی بری عادت یہ تھی کہ جب اس بندے کا وصال ہوا تو nobody ready to give کفن to him، کوئی تیار ہی نہیں تھا کہ اس کو کفن دیں، اس کو غسل دیں، اس کو قبر میں ڈالیں، جنازہ پڑھیں۔ لوگوں نے کیا کیا، اس کی میت کو گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ اتنا بدنام زمانہ اور اتنا بڑا گناہگار۔ ادھر بنی اسرائیل نے یہ انداز اپنایا، اور ادھر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی، فرمایا ہمارا ایک بندہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جائیے غسل دیجئے، کفن پہنائیے، نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کیجئے۔ حضرت موسیٰ جس کا جنازہ پڑھائیں، اللہ کے نبی جنازہ پڑھائیں، وہ تو بخشا گیا نا۔ اچھا آپ تلاش کرتے کرتے بندے کے پاس پہنچے، کون ہے، کس کا انتقال ہوا، کوئی بڑا نیک آدمی ہوگا، مجھ پر وہی آئی ہے۔ اب جب جا کے انہوں نے تلاش کیا، بندہ ڈھونڈا تو پتہ چلا اس کو تو محلے والوں نے گندگی کے ڈھیر پہ ڈالا ہوا ہے۔ کہ یا اللہ، یہ علاقے والے کہہ رہے ہیں بڑا خطرناک، بڑا نافرمان، بڑا گناہگار بندہ، اور تو فرماتا ہے میں اس کو غسل دوں، کفن، اتنا بڑا انعام کس لیے، ایسا کیا عمل کیا اس نے؟ سنیے ذرا، اللہ اکبر۔ آپ نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی نا تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، واقعی یہ بندہ بڑا گناہگار تھا، مگر انہو کان کلما نشرت توراۃ، جب یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھتا، قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، ہمارے محبوب کے نام پاک کو ادب سے چومتا، اسے آنکھوں سے لگاتا اور درود پاک کے نذرانے بھیجتا تھا۔ اے موسیٰ، اس کی یہ ادا ہمیں بڑی پسند آئی ہے۔ 200 سال کے گناہ ہیں اور حبیب پاک سے محبت ہے، میرے نبی کے نام کو چوما ہے، درود پڑھا ہے۔ اے موسیٰ، ہمیں اس کی ادا بڑی پسند آئی ہے، بس اس کی نیک عمل کے سبب میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا ہے۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک سے محبت، پیارے آقا سے وارفتگی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، کثرت سے درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ یہ درود پاک دنیا میں بھی خیر لائے گا، اللہ نے چاہا آخرت میں بھی خیر و برکت کا سبب ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا علماء کہتے ہیں یہ تو بنی اسرائیل کا شخص تھا، اس پر اتنا کرم ہو گیا، ہم تو آقا کے امتی ہیں نا، ہم تو انہی کی امت میں سے ہیں، ہم اگر درود پاک پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے، اور جب جب سرکار کا نام آئے گا اپنے لبوں کو چومیں گے، آقا کے نام پاک کو چومیں گے، تو کیوں نہ ہم پر نگاہ کرم ہوگی۔ تو انشاءاللہ نیت کریں کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ موبائل فون جو ہے نا، یہ ہمارے روز کے گھنٹوں لے جاتا ہے، اس سے تھوڑا اپنے آپ کو نکالیے، تھوڑا سا یہ آپ ذرا غور کریں نا، اس موبائل فون نے اتنا بیزی کر دیا ہم کو، ہم ایبسنٹ مائنڈڈ ہو گئے ہیں۔
ہمارے گھر میں رہ کر بھی ہم گھر میں نہیں ہیں. وہ یاد ہے کچھ عرصہ پہلے کراچی میں موبائل کسی نہ کسی واقعے کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے. ایک دن کے لیے موبائل فون بند ہوا تو میں نے ایک سوشل میڈیا پہ بڑی دلچسپ پوسٹ پڑھی تھی کہ ایک شخص نے کہا کہ آج بڑے دنوں بعد اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی, پتہ چلا بڑے اچھے لوگ ہیں. کیونکہ گھر میں رہتے بھی ہماری ملاقات تو نہیں ہے نا گھر والوں سے, بیوی اپنے موبائل پر ہے, بچے اپنے موبائل پر ہیں, ہم اپنے موبائل, گھر میں ہیں مگر گھر میں نہیں ہیں. تو کب بڑے دنوں بعد ملا گھر والوں سے, بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں. ٹوڈے آئی نو دیٹ ماشاءاللہ. تو اب یہ حال ہے ہمارا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے بچے کہاں, ہم کہاں. تو تھوڑا سا موبائل کوئی ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہم, اب پتہ ہے دنیا میں باقاعدہ اس فینومینا پہ کام ہو رہا ہے کہ کئی ایسی جگہیں بنائی جا رہی ہیں. یعنی ایک ہوٹل کے بارے میں نے پڑھا, امریکہ میں غالباً وہ ہوٹل ہے, کہ اس ہوٹل میں باقاعدہ آپ جائیں تو اب تو ہم تو اس ہوٹل میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں وائی فائی ہو. وہاں جیمر لگائے گئے ہیں کہ کوئی فون کام نہیں کرے گا, اور وہاں لکھا ہوا ہے ہمارے ریسٹورنٹ میں آنا ہے تو ہمارے ساتھ پھر صرف کھانا کھائیے, موبائل نہیں چاہیے ہمیں, تاکہ پتہ تو چلے آپ نے کھایا کیا ہے. ہاں یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے. اگر کبھی دیکھیں نا گھر والے, ہم دوپہر کا کھانا کھائیں اور فون پہ ہی لگے ہوئے اور کھانا بھی کھا رہے ہیں, تو گھر والے پوچھتے کھانا کیسا لگا, پتہ نہیں کیسا تھا کھانا. ذائقہ تو آئے گا جب آپ کھانا کھائیں گے, ہم تو فون پہ لگ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں ٹیسٹ تک پتہ نہیں چل رہا. عجیب عجیب بیماریاں ہو رہی ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ دیکھیں کس کس کے انگوٹھے میں درد ہو رہا ہے. جو انگوٹھا ہے نا, کبھی اس کو موو کر کے دیکھیے گا. جو بہت زیادہ موبائل کا استعمال کرے گا نا, اس کے تھم میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. میں ایک صاحب سے ملا, ان کے ہاتھ پہ ایک بڑی عجیب قسم کی پٹی بندھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا خیر تو ہے, کیا ہوا؟ اچھا, ان کا واقعی بہت استعمال تھا موبائل کا, بزنس پوائنٹ آف ویو سے زیادہ استعمال تھا. تو انہوں نے کہا میرے انگوٹھے میں اتنا درد ہوا کہ میری پھر یہ پورا ہاتھ میں درد شروع ہو گیا. تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا دبئی میں, تو اس نے کہا اب یہ بہت سارے مریض آ رہے ہیں جن کا بہت زیادہ موبائل کا استعمال ہے. انگوٹھے کی ایک رگ ہوتی ہے جو بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے خراب ہونے لگ گئی ہے. اچھا, پھر اس نے بڑی عجیب بات بتائی جو میں نے سیکھی, اس لیے میں آپ سے یہ ذکر اس لیے چھیڑا میں نے, جو میرے لیے بڑی نئی بات تھی. اس نے کہا عبدالحبیب صاحب یہ بتائیں انگوٹھا کتنے کام کے لیے بنایا؟ اللہ پاک نے انگوٹھے کو کتنے زیادہ کاموں کے لیے بنایا ہے؟ اس نے بتایا انگوٹھا صرف گرپ کے لیے ہے. پوری دن اگر موبائل کو چھوڑ دیں, باقی کیا کام ہے انگوٹھے کا؟ ہم کسی بھی چیز کو پکڑتے ہیں نا تو انگوٹھا اس کی گرپ کرتا ہے, اس کو پکڑتا ہے. یہ ہمارے انگوٹھے کا استعمال تھا, موبائل فون کے لیے تھوڑی بنا تھا. اب پورا دن ہزاروں میسج جو کر رہا ہے, وہ انگوٹھا اتنے زیادہ استعمال کے لیے بنا ہی نہیں تھا. اس کو اتنا استعمال کر دیا کہ اس میں درد ہونا شروع ہوا, اس کی رگیں خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس کو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اب آپ انگوٹھے سے چیٹنگ نہیں کریں گے, آپ انگلیوں سے چیٹنگ کریں گے, ورنہ انگوٹھا ہی خراب ہو جائے گا. تو یہ تو صرف انگوٹھے کی بات ہے, کئیوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, کئیوں کے کان خراب ہو رہے ہیں. اتنا موبائل نہ کریں ایسا. موبائل ضرورت کے لیے ہو, مگر موبائل زندگی بن جائے یہ کس نے کہا تھا؟ تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. اور اس کی وجہ سے تلاوت کا ٹائم نہیں ہے, درود کا ٹائم نہیں ہے, نمازوں کا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو خدا را درود پاک کی کثرت کیجئے, یہ دنیا میں بھی کام آئے گا, آخرت میں بھی کام آئے گا. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو. ہر ذرہ کمالات پیمبر بول دیتا ہے, رسول اللہ سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے. کبھی بھی کٹ نہیں سکتی جبی اللہ کی گردن, خلیل اللہ کے ہاتھوں میں خنجر بول دیتا ہے. اور جو راہ حق میں مر مٹتا ہے وہ مردان نہیں ہوتا, جو راہ حق میں مر مٹتا ہے وہ مردان نہیں ہوتا. نیزے پہ حسین پاک کا سر بول دیتا ہے. یہ بکری آپ کی ہے آقا اسے لے جائیں, یہ بکری آپ کی ہے آقا اسے لے جائیں. جبا سے شیر جنگل کا اچھل کر بول دیتا ہے, جبا سے شیر جنگل کا اچھل کر بول دیتا ہے.